بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر جلالین سورۃ المائدہ سبق نمبر 210 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ عزیز طلبہ، آج کا سبق انشاءاللہ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض سے لے کر آیت نمبر 32 لمسرفون تک پڑھیں گے۔ تو آئیے عزیز طلبہ سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ حابیل اور قابیل کا واقعہ چل رہا تھا، اس سبق میں اس واقعے کا تتمہ ہوگا انشاءاللہ۔ پہلے عبارت دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا، لیوریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، یہ دیکھ کر وہ بولا، ہائے افسوس، کیا میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، کہ میں چھپا دیتا اپنے بھائی کی لاش۔ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، اس کے بعد وہ بڑا شرمندہ ہو گیا وہ شرمندہ لوگوں میں سے۔ جی، قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو جب قتل کر دیا تو اس کو پریشانی لاحق ہو گئی کہ اپنے مقتول بھائی کی لاش کو کیا کرے، چونکہ اس سے پہلے اس نے کوئی میت دیکھی نہیں تھی کہ کوئی مر جائے تو اس کو کیا کیا جائے، اس کے بارے میں اسے کچھ علم نہیں تھا۔ تو قابیل اب حیران تھا کہ بھائی کی لاش کو کیا کرے۔ وہ اسی حیرانی اور پریشانی میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دو کوے بھیج دیے اور دونوں آپس میں لڑے اور ایک نے دوسرے کو مار دیا، پھر اسی دفنانے والے کوے نے زمین کو ریدی اور جو مردہ کوہ تھا اس کو دفن کر دیا۔ اسی طرف اشارہ ہے، فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، تو یہ کہہ کے اس نے کہا یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، کہ افسوس، میں تو، قابیل نے جب یہ منظر دیکھا اس نے کہا افسوس، میں تو اس کوے جیسا بھی نہیں ہوں، میں تو کتنا عاجز ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش کو بھی چھپا نہیں سکتا۔ جی تفسیر دیکھیے، فبعث اللہ غرابا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوہ بھیجا، غراب کوے کو کہتے ہیں، یبحث فی الارض، جو کہ زمین کھودنے لگا، جو کہ زمین کھود رہا تھا۔ جی یبحث فی الارض کی تفسیر کی ہے صاحب جلالین، ینبش التراب، نبش ینبش، یہ باب نصر سے ہے، ینبش التراب یعنی زمین کو رید رہا تھا، زمین کو کورید کے مٹی نکال رہا تھا زمین سے۔ نبش ینبش کا مطلب ہے استخرجہ من الارض، کے مٹی نکالنا زمین سے۔ اور یہ کہا جاتا ہے نبش الرجل قبرہ، کہ آدمی جو ہے نا قبر کھودتا ہے، اپنی قبر کھودتا ہے اپنے ہاتھ سے، یہ محاورے میں کہا جاتا ہے۔ تو قبر کھودنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، بمنقارہ، اپنے چونچ کے ساتھ، وبرجلیہ، اور اپنے پاؤں کے ساتھ۔ تو کوہ تھا، کوے کی چونچ تیز ہوتی ہے، چونچ اور پاؤں کے ساتھ وہ کورید رہا تھا۔ یثیرہ علی غراب میت، اور اس مٹی کو ڈال رہا تھا علی غراب میت، وہ مردہ کوے کے اوپر، معہو، جو اس کے ساتھ تھا، حتی واراہ، یہاں تک کہ اس نے اس کو چھپا دیا۔ واراہ مطلب اخفا، یہاں تک کہ اس کو چھپا دیا۔ لیوریہ، یہ کیوں ہوا، اب اس کی علت بتا رہے ہیں۔ لیوریہ، لیوریہ کا جو فاعل ہے اس کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ دکھائے اس کو، وہ ضمیر سے مراد قابیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دکھائے، کیف یواری، کیسے چھپائے، یستر، یواری کا مطلب یستر، سوءۃ جیفۃ اخیہ، اپنے بھائی کی میت کو، سوء کہتے ہیں چھپانے والی چیز کو، ستر عورت جیسے ہیں، یعنی وہ چیزیں جن کو چھپانا ضروری ہوتا ہے۔ تو میت کو چونکہ چھپایا جاتا ہے اس لیے اس کو سوءۃ کہہ دیا، جیفۃ اخیہ، اپنے بھائی کی جسم کو، اس کی باڈی کو، اس کی ڈیڈ باڈی کو، اس کی میت کو۔ قال یا ویلتا، وہاں پر اس نے کہا، یہ واقعہ جب اس نے دیکھا، یہ کوے کو دیکھا، کہا کہ اے کاش، یہ تحسر کے لیے، کلمہ حسرت کے لیے ہے، اے کاش، حسرت کرنے لگا، اعجزت، میں تو عاجز ہوں، کس سے، ان اکون مثل هذا الغراب، کہ ہو جاؤں اس کوے کی طرح۔
یعنی کیا مطلب کہ میں اپنے بھائی کی لاش بھی نہیں چھپا سکتا جیسے کہ اس کوے نے چھپا دی. فواریا کہ میں چھپا لوں، یا نکونا کے پر اس کا عطف ہے. سوءۃ اخی اپنے بھائی کے جسم کو، اپنے بھائی کی میت کو. تو فاصبح من النادمین تو ہو گیا وہ شرمندہ لوگوں میں سے، شرمندہ بعد میں وہ شرمندہ لوگوں میں سے ہو گیا. فاتفریہ یعنی کہ اس کے بعد اس نے اپنے بھائی کے لیے قبر کھودی، اس کو چھپایا، اس کے اوپر مٹی ڈالی اور پھر شرمندہ لوگوں میں سے ہو گیا. علی حملہ یہ کرنے کے بعد، علی حملہ اس کو اٹھانے کے بعد. اس کے دو مطلب ہے، ہم نے دو ترجمے کر دیا. علی حملہ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس کے اپنے کندھوں پر اٹھانے کے بعد وہ بہت شرمندہ ہوا، اور روایت میں آتا ہے کہ 1 سال تک وہ گھوم کے پھرتا رہا تو اس کو طریقہ نہیں آیا کہ میں کیا کروں اس کو، لیکن یہ بہت ضعیف روایت ہے. اور دوسرا جو صحیح مطلب ہے وہ یہ علی حملہ کا مطلب ہے علی حمل قتل، یعنی اس کے قتل پر، اس کو قتل کرنے کے بعد وہ شرمندہ لوگوں میں سے ہوا. وہ حفر له اور کھود لیا پھر اس کے لیے زمین کو ووارا اور اس کو چھپا دیا پھر. اور آج بات زیادہ یہی ہے کہ وہ نادم جو ہو گیا تھا اپنے بھائی کے قتل کرنے پر نادم ہو گیا تھا، کیونکہ اس نے یہ بہت بڑا گناہ کیا تھا، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی تھی، اپنی بہن کے ساتھ اس نے برا کیا تھا کیونکہ اس کا شوہر تھا یہ، اور کوئی نفع نہیں ہوا اس کے قتل کرنے سے، اس کو کوئی بھی نفع نہیں ہوا. اب اس واقعے سے عزیز طلبہ کچھ ہمیں اسباق ملتے ہیں، کچھ فوائد ملتے ہیں حابیل اور قابیل کے واقعے سے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. پہلا فائدہ دیکھیں ذرا کہ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں شروع سے توحید پھیلائی تھی، اور جو احکام ان کے لیے مشروع کیے گئے تھے ان احکام پر وہ عمل بھی کرتے تھے اور اپنی اولاد کو بھی ان کے مطابق چلاتے تھے. انسان اپنے عہد اول سے توحید کا عقیدہ رکھنے کا پابند ہے، اور اس پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرے جو اسے اس کے نبی کے ذریعے پہنچے ہوں. تو یہاں پر یہ تو واضح ہو گیا کہ یہ موحد توحید پر تھے، اور کچھ چیزیں منع تھی ان کی شریعت میں بھی، اور آدم علیہ السلام نے ان سے منع کیا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا تم نے، جیسے کہ شادی کے متعلق تھا. تو یہ بات تو یہاں ثابت ہو رہی ہے. ایک فائدہ یہ ہے اس میں. دوسرا یہ کہ تقوی اختیار کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اعمال قبول ہو جائے. تو تقوی کے عموم میں کفر و شرک سے بچنا اور ہر طرح کے گناہوں سے بچنا سب آ جاتا ہے، جیسے کہ حابیل نے قابیل کو تقوی کی تلقین کی تھی. تو تقوی اختیار کرنا چاہیے. اعمال کی قبولیت کے لیے سب سے اہم چیز تقوی اختیار کرنا ہے. اس تقوی میں ہر طرح کا تقوی آ جاتا ہے، جس میں کفر و شرک سے بچنا بھی اور گناہوں سے بچنا بھی، دونوں طرح کا. تیسرا ایک لاش کو ختم کرنے کے اور بھی طریقے تھے، مثلا آگ میں جلا دیا جائے، سمندر میں پھینک دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین میں دفن کرنے کا طریقہ بتایا گیا قابیل کو، جو سکھلایا گیا. اور یہ اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایک طبعی اور فطری طریقہ ہے کہ انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے اور اس کو مٹی میں ہی جانا ہے، مٹی کے ساتھ ہی مل جاتا ہے، اس لیے اس کو دفنایا جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک پوری انسانیت مسلمانوں کے لیے ایک انعام ہے. جی آگے چلتے ہیں. دیکھیے من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو یہ فرمان لکھ کر دیا تھا، اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ لکھ دیا تھا، اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرض کیا تھا. انہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جو کوئی کسی کو قتل کرے، او فساد فی الارض، جبکہ قتل نہ کسی اور جان لینے کا بدلہ لینے کے لیے ہو، او فساد فی الارض، اور نہ کسی زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو، فکأنما قتل الناس جميعا، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جو شخص کسی انسان کی جان بچا لے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے. ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون، مگر اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں زیادتیاں کر رہے ہیں، اسراف کر رہے ہیں، حد سے تجاوز ہو رہے ہیں. یہ اس آیت میں حیات انسانی کی ایک بڑی عظمت بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کا جو یہ بیٹا تھا اور اس نے قتل کیا، اس قتل کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ مقرر کر دیا تھا کہ جو شخص کسی ایک شخص کو قتل کرے گا
جس نے نہ کوئی قتل کیا ہو نہ اس نے زمین میں کوئی فساد پھیلایا ہو، تو گویا ایسا ہے کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قصاص کا جو یہ حکم ہے کہ انسانیت کو قتل کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، کسی کو قتل کرنا، اس میں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے خاص کیوں کیا؟ حالانکہ یہ قصاص کا حکم تو ہر امت میں تھا کہ ایک کے بدلے میں دوسرے کو قتل کر دیا جاتا تھا، تو بنی اسرائیل کو خاص کیوں کیا؟ تو بنی اسرائیل کو خاص اس لیے کیا کہ یہ گناہ ان میں بہت زیادہ تھا، اور قساوت قلبی کی وجہ سے، ان کی دل کی سختیوں کی وجہ سے انہوں نے انبیاء کو بھی قتل کیا، اس لیے خاص طور پر ان کا ذکر کیا۔ من اجل ذلک الذی فعلہ قابیل، کس کی وجہ سے؟ یعنی یہ جو قابیل نے جو فعل کیا، الذی فعلہ جو قابیل نے کیا، اس کی وجہ سے کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے فرض کیا، واجب کیا بنی اسرائیل پر، انہ ای شأن، یعنی یہ اشارہ ہے کہ انہ میں ہو ضمیر شان ہے، کہ مطلب من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو قتل کیا، بغیر نفس قتلہا، بغیر اس نفس کے قتلہا جس نے اس کو قتل کیا ہو۔ نفس کی صفت بیان کی ہے، صفت جو اس کی محذوف ہے، کہ بغیر ایسی جان کے قتلہا جس نے اس کو قتل کیا ہو۔ اشارہ قصاص کی طرف ہے کہ اگر قصاصاً کسی کو قتل کیا جائے تو وہ ظلم نہیں ہوگا، او بغیر فساد، اور یا بغیر فساد کے، یہ اس طرف اشارہ ہے کہ یہاں پر مضاف محذوف ہے، یعنی بغیر فساد کی کسی کو قتل کیا، اتاہ فی الارض، جو کہ زمین میں ہوا ہو، من کفر او زنا او قطع طریق او نحوہ، فساد فی الارض کی صورتیں بتا رہے ہیں کہ کسی نے کفر کیا ہو، کفر بواہ کیا ہو ایسا، اور اس کی اپنی شرائط ہے وہ قتل کرنے کی، وہ کتب فقہ میں مذکور ہے، او زنا، یا اس نے زنا کیا ہو، یعنی بطور حد اس کو قتل کیا جائے، او قطع طریق، یا قطع طریق یعنی ڈاکہ زنی کی ہو، جس کا آگے بیان آ رہا ہے، او نحویہ، اس طرح کا کوئی اور معاملہ ہو اور قاضی اس کو قتل کرنے کا حکم دے دے۔ اس کے علاوہ کہ اگر کسی نے وہ قتل کر دیا، فکأنما قتل الناس جميعا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ومن احیاها، اب دوسری صورت بتا رہے ہیں اس کی کہ جس نے ومن احیاها، اور جس نے زندہ کیا کسی ایک نفس کو، بأن امتنع عن قتلها، صورت احیاء کی صورت بتا رہے ہیں صاحب جلالین کہ اس کو قتل کرنے سے رک گیا، تو گویا کہیں پر قتل کرنے پر اگر کوئی قادر ہو، ظلم کرنے پر قادر ہو اور زیادتی کرنے پر قادر ہو، اور وہاں کوئی ہاتھ روک لے، تو یہ احیاء نفس ہو جائے گا، یہ احیاها ہو جائے گا، بأن امتنع عن قتلها، کہ اس کے قتل کرنے سے رک گیا، فکأنما احیا الناس جميعا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا، زندہ کر دیا۔ تو پوری انسانیت کو قتل کرنا اور پوری انسانیت کو زندہ کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ مطلب یہ کہ گناہ اتنا سخت ہے، اتنا سخت گناہ ہے کسی کو قتل کرنا، کہ گویا اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور یہ اس گناہ پر بڑے سخت سزائیں ہیں۔ 5 سزائیں بیان ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اس پر اللہ کا غضب ہوگا اور اس کے لیے عذاب عظیم ہوگا۔ 5ویں سپارے میں ہم نے اس کے بارے میں پڑھا ہوا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی۔ اس طرح احادیث میں بھی صاحب جلالین نے بھی بیان کیا ہے، اور ایک حدیث اور بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کل دنیا کی تباہی ایک مومن کے ناحق خون کے مقابلے میں حقیر ہے۔ اور ایک ابن ماجہ کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ تو کیسا پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کیسی اچھی ہے، اور تو کتنی عظمت والا ہے، تیری عظمت کتنی عظیم ہے، لیکن قسم ہے اس کی جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، مومن کے مال و خون کی عزت اور حرمت تیری حرمت سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور صاحب جلالین نے بیان بھی کی ہے ایک فضیلت قال ابن عباس رضی اللہ عنہما، من حیث انتہا کا حرمتها وصونها، من حیث انتہا کا حرمتها، ابن عباس رضی اللہ عنہ کو قول بتا رہے ہیں شاید کے بارے میں کہ اس کی یعنی اس جان کی حرمت سے وہ رک گیا، اس طور پر کہ وہ اس سے رک گیا، کسی نفس کی بے حرمتی سے بے حرمتی نہیں کی اس نے، تو اس نے پوری انسانیت کو زندہ کر دیا۔ وصونها، اور اس کی حفاظت کی، کسی جان کی حفاظت کی، تو کسی جان کی حفاظت کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ أَيُّ بنی اسرائیل، اور آیا البتہ تحقیق ان کے پاس، کن کے پاس؟ ضمیر کا بیان ہے کہ ضمیر سے کون مراد ہے؟ بنی اسرائیل۔ رسولنا بالبینات، المعجزات، بینات کا مصداق معجزات مراد ہے کہ ہمارے رسول ان کے پاس واضح آیات نشانیاں لے کر آ گئے۔ ثم ان کثیرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون، پھر بھی اس کے بعد
زمین میں بہت سارے اسراف کرنے والے ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ مسرفون کا معنی مجاوزون الحد بالکفر والقتل وغیر ذالک، کہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں کفر کر کے۔ صورت حد سے تجاوز کرنے کی صورت کیا ہوگی؟ کفر کرتے ہیں، والقتل اور قتل کرتے ہیں، وغیر ذالک اور اسی طرح کی سے اور بھی بہت سارے گناہ کرتے ہیں۔ جس طرح آج کے سبق سے متعلق سوال یہ ہے کہ حابیل اور قابیل کے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ایک سبق کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں جلالین پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔